خاموشی کیوں طاقتور ہوتی ہے؟ بلند فکر کی ایک ایمان افروز کہانی۔ مدینہ کی گلیوں میں شام ڈھل رہی تھی، ہوا میں ٹھنڈک تھی، مگر ایک نوجوان کے دل میں بے چینی کی آگ جل رہی تھی۔ اس کا نام تھا سلیم۔ وہ دین سے محبت تو کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ محفل میں بیٹھتا تو بات بڑھا دیتا، بحث ہوتی تو تلخ ہو جاتا اور اختلاف ہوتا تو اونچی آواز میں بات کرتا۔ اسے لگتا تھا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، ہر الزام کا دفاع کرنا لازم ہے اور ہر تنقید کا مقابلہ کرنا مردانگی ہے۔ ایک دن وہ ایک بزرگ عالم کے پاس گیا۔ بزرگ نے اس کی باتیں سنی، مسکرائے اور کہا، بیٹا تم علم چاہتے ہو یا غلبہ؟ سلیم چونک گیا، بولا، میں تو حق کا غلبہ چاہتا ہوں۔ فرمایا، حق کو تمہارے شعور کی نہیں، تمہارے وقار کی ضرورت ہے۔ سلیم کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ وہ بولا، اگر ہم خاموش رہیں گے تو لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے۔ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کبھی غور کیا کہ آسمان کتنا خاموش ہے؟ مگر اس کی خاموشی میں بجلی چمکتی ہے، بارش برستی ہے اور کائنات کے نظام چلتے ہیں۔ خاموشی کمزوری نہیں، طاقت کا ذخیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی کا وقار۔ سلیم نے پوچھا، کیا واقعی خاموشی طاقت ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، کیا تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر غور کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جب مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے، آپ کا مذاق اڑاتے تو آپ اکثر خاموش رہتے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی بلکہ ایک عظیم مقصد کی حفاظت تھی۔ اگر آپ ہر بات کا جواب سختی سے دیتے تو شاید دل بند ہو جاتے، مگر آپ کی خاموشی نے بہت سے دل کھول دیے۔ بزرگ نے کہا، یاد رکھو، جو شخص ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہے وہ دراصل اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، اور جو شخص جواب دے سکتا ہے مگر خاموشی اختیار کرے وہ اپنے نفس کا مالک ہوتا ہے۔ سلیم کے دل پر یہ جملہ گہرا اثر چھوڑ گیا۔ حضرت علی کا قول اور حکمت۔ بزرگ نے مزید فرمایا، علی بن طالب فرمایا کرتے تھے، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ یہ بات سلیم کے لیے نئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ زیادہ بولنا ذہانت کی نشانی، مگر اب اسے احساس ہوا کہ اصل دانائی الفاظ کی کثرت میں نہیں، ان کے انتخاب میں ہے۔ بزرگ نے کہا، خاموشی سوچ کو گہرا کرتی ہے۔ جب انسان کم بولتا ہے تو زیادہ سنتا ہے، اور جب زیادہ سنتا ہے تو زیادہ سیکھتا ہے۔ ایک آزمائش۔ چند دن بعد سلیم بازار میں تھا۔ ایک شخص نے اسے سب کے سامنے طعنہ دیا، تم تو بڑے دیندار بنتے ہو مگر تمہاری باتوں میں غرور ہے۔ پہلے والا سلیم ہوتا تو فوراً جواب دیتا، مگر اسے بزرگ کی بات یاد آئی۔ اس نے گہری سانس لی، خاموش رہا اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ دیر بعد وہی شخص اس کے پاس آیا اور بولا، میں تمہیں آزمایا تھا، تم تو واقعی بدل گئے ہو۔ سلیم کو پہلی بار محسوس ہوا کہ خاموشیوں نے اسے ہرایا نہیں، جتایا ہے۔ اگر وہ جواب دیتا تو بحث بڑھ جاتی، لوگ تماشا دیکھے، دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی، مگر اس کی خاموشی نے ماحول کو ٹھنڈا کر دیا۔ خاموشی اور دل کی طاقت۔ خاموشی انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ جب زبان رک جاتی ہے تو دل بولتا ہے، جب شور ختم ہوتا ہے تو ضمیر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بزرگ نے سلیم سے کہا، بیٹا، 3 جگہ خاموشی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے: غصے کے وقت، بحث کے وقت اور دوسروں کی برائی سن کر۔ غصے میں بولا گیا ایک جملہ برسوں کا تعلق توڑ دیتا ہے، مگر اسی لمحے کی خاموشی برسوں کی محبت بچا سکتی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، حکمت ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص جواب نہیں دیتا وہ ڈر گیا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جواب دینا آسان ہے، برداشت کرنا مشکل۔ چیخنا آسان ہے، سننا مشکل۔ الزام لگانا آسان ہے، خود احتسابی مشکل۔ خاموشی دراصل دل کی مضبوطی کی علامت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو اپنے جذبات پر قابو دیتی ہے۔ جو شخص اپنے الفاظ کو قابو میں رکھ سکتا ہے وہ اپنی تقدیر کو بھی سنوار سکتا ہے۔ بلندی فکر کا راز۔ چند ماہ بعد سلیم میں نمایاں تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ محفل میں کم بولتا مگر جب بولتا تو سب سنتے۔
اس کے الفاظ میں وزن آ گیا تھا۔ لوگ اس سے مشورہ لینے لگے۔ ایک دن اس نے بزرگ سے کہا، حضرت میں نے جان لیا کہ خاموشی واقعی طاقت ہے، مگر یہ طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بزرگ نے جواب دیے، طاقت تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے: اللہ پر یقین، اپنے نفس کی تربیت اور مقصد کی بلندی۔ جب انسان کا مقصد بڑا ہو تو وہ چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتا۔ جو شخص پہاڑ کی چوٹی دیکھ رہا ہو وہ راستے کے کنکروں سے بحث نہیں کرتا۔ خاموشی اور اللہ سے تعلق۔ رات کے وقت سلیم مسجد میں بیٹھا تھا، ہر طرف سکون تھا۔ اس نے محسوس کیا رات کی خاموشی میں دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے، دعا زیادہ خالص ہو جاتی ہے۔ اسے احساس ہوا کہ خاموشی صرف لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے بھی ضروری ہے۔ جب انسان کم بولتا ہے تو زیادہ سنتا ہے، اور جب زیادہ سنتا ہے تو شاید اللہ کی طرف سے ہدایت کی سرگوشی بھی سن لے۔ آخری نصیحت۔ بزرگ نے رخصت ہوتے وقت کہا، بیٹا یاد رکھو، تمہاری طاقت تمہاری آواز کی بلندی میں نہیں، تمہارے کردار کی بلندی میں ہے۔ خاموشی وہ ڈھال ہے جو تمہیں بے فائدہ جھگڑوں سے بچاتی ہے، اور وہ تلوار ہے جو تمہارے نفس کو کاٹتی ہے۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ خاموشی بھاگنا نہیں، سنبھلنا ہے، ہارنا نہیں، جیتنا ہے، دب جانا نہیں، بلند ہو جانا ہے۔ سبق: ہر سچ فوراً کہنا ضروری نہیں، ہر الزام کا جواب دینا لازم نہیں، ہر بحث جیتنا کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو جیت لے، اور نفس پر سب سے پہلا وار خاموشی سے ہوتا ہے۔ خاموشی دراصل ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط، سوچ میں گہرا اور کردار میں بلند بنا دیتی ہے۔ جب زبان قابو میں آ جائے تو دل پاک ہو جاتا ہے، اور جب دل پاک ہو جائے تو فکر بلند ہو جاتی ہے، اور یہی ہے بلندی فکر کا اصل مقصد۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم روزانہ انشاءاللہ اسی طرح موٹیویشن سٹوریاں لاتے رہیں گے۔